پچھلے سال اس وکیل نے آپ کو ایک اسی قربانی کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے مگر قربانی کرنے کی اس کی نیت تھی، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا، دل کا ارادہ سوائے خدا اس کے رسول کے غور تو کوئی جانتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دل کا جو ارادہ ہے وہ جتنا خالص ہے، اجر بھی ویسے ہی خالص ہے۔ کیوں؟ کہ اجر دینا اس نے ہے، اجر دینا اس نے ہے۔ تو نیت ارادہ جتنا خالص، اجر بھی اتنا ہی بڑا۔ نیت اگر 50-50 ہے تو پھر اجر بھی 50-50 ہوگا۔ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس میں بڑا اچھا ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ فقیر نے بیان کیا نا، نیت نظر نہیں آتی۔ عمل جب آپ کرتے ہیں عمل نظر آتا ہے، عمل جب ہم کرتے ہیں تو نظر آتا ہے، مگر نیت نظر نہیں آتی۔ نیت آپ کی جب عمل آپ شروع کرتے ہیں پھر نیت کا پتہ پڑتا ہے کہ اچھا اس نے نماز پڑھنے کی نیت کی تھی، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز شروع کریں گے تو نیت کا پتہ پڑے گا، نماز پڑھنے آیا ہے۔ کوئی بھی کام کرے پیچھے نیت ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ جو نیت کی ہوتی ہے اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، یہ کوئی باہر کا بندہ نہیں جان سکتا، اس لیے پروردگار عالم کو پتہ ہے، یہ اس کا معبود جانے۔ اب ہم جب بحیثیت انسان، ہم جب نیت کے بعد جب عمل کی طرف آتے ہیں تو عمل میں شیطان ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس اس ہمارے عمل خالص کے اندر بھی وسوسوں کے ذریعے، وسوسے مراد خیال بد دل میں ڈال کے اس عمل خالص کو بھی ریاکاری میں ڈال کر ہمارے اس عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریاکاری آ ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب عمل ظاہر ہوگا تو ظاہر ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تو ریاکاری کا شائبہ آئے گا۔ عمل ظاہر ہوا تو ریاکاری کا شائبہ آیا، ریاکاری آ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک وہ عمل ظاہر نہیں ہوا اور دل ہی میں تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے ابھی کام کیا نہیں تھا، اس نے وہ نیک کام کیا نہیں تھا، دل کے ارادے پر اللہ نے اس کو اجر دے دیا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل کا کرے گا تو کچھ نہ کچھ شائبہ جب آئے گا تو لازمی ہے، پھر وہ خالص وہ ثواب تو نہیں ملنے والا۔ تو نیت کی آپ نے نیک کام کرنے کی، اللہ نے فرشتے حکم دے دیا اس کو لکھ دو کہ اس نے کر لیا۔ آج آپ رات کو آپ نے نیت کی ہوگی، آج 11ویں شریف کی محفل ہے، آج محفل نعت ہوگی، آج درس ہوگا، قرآن حدیث بیان کیا جائے گا، تو آپ نے نیت کی ہوگی نا، ارادہ دل میں، ارادہ خیال۔ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ میں نے آج محفل میں شرکت کرنی ہے، ابھی تو محفل عشاء کے بعد شروع ہونی تھی، آپ نے عصر میں یا مغرب میں صبح نیت کر لی، خیال کر لیا۔ جس وقت جس نے خیال کیا اللہ نے اسی وقت فرشتے حکم دیا لکھ دو کہ اس نے محفل میں شرکت کر لی۔ محفل میں شرکت کرنے کا ثواب اس کے حصے میں لکھ دو۔ ابھی تو محفل میں گیا ہی نہیں ہے، لیکن نیت یعنی خالص نیت کی ہے۔ نہ جا سکا بعد میں کسی وجہ سے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی، نہ جا سکا کسی وجہ سے، مگر اس نے اپنی شان کے مطابق کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے بندے نے نیت کر لی میری طرف آنے کی، لکھ دو کہ یہ آ گیا، اس کے آنے کا اجر لکھ دو۔ اور جب ارادہ کرے کسی گناہ کے کام کا کہ میں یہ کروں گا، تو فرشتے نے کہا لکھ دوں؟ فرمایا نہیں، ٹھہر جا، ابھی اس نے گناہ کا کام کیا ہے مگر ابھی اس کا گناہ لکھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا جو ہم نے جرم کیا اس کی سزا فوری لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، ابھی مت لکھ،
ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے مجھ سے، اور نیکی کری، نیکی کا ارادہ کیا، ابھی کی نہیں، نیکی کا صرف ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا بس لکھ دو، گناہ کا ارادہ کیا جب تک کر نہ لے لکھنا نہیں، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کی ہی نہیں، لکھ دو کر لی۔ ایسا کرم، ایسا رحم کرنے والا پروردگار اور کون ہو سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ تو پچھلے سال اس فقیر نے آپ کو قربانی سے متعلق یہ خوشخبری دی تھی، آج دوسری خوشخبری سنیے۔ انہی لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے ہیں، نہ کر سکے، مسلمان کی خواہش، جیسے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نا بیت اللہ شریف جانے کی، حج کرنے کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے، اس کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے، لیکن پوچھو حج کرنا چاہتے ہو کیوں نہیں، مدینہ جانا چاہتے ہو کیوں نہیں، حال نہیں ہے مگر جانا ضرور چاہتا ہے، ارادہ ضرور ہے اس کا، تمنا ضرور ہے، نیت ضرور ہے۔ تو قربانی کرنے کا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، دال روٹی پوری نہیں سجے نہیں ہوتی تو قربانی کا پھر کہاں سے اہتمام کر سکیں۔ قربان جائیں، جیسا رب رحیم ہے ایسی محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امت دو رحیموں کے بیچ میں ہے، یہ امت دو رحیموں کے بیچ میں ہے۔ آقا علیہ السلام جب عید قرباں پہ قربانی دیا کرتے تھے تو ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف سے دیتے تھے اور ایک قربانی اور دیتے تھے، اور وہ اپنے کوئی آپ اپنے اہل خانہ کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے نہیں، وہ قربانی جو آپ دیتے تھے اس میں آپ نیت یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ قربانی میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کا نیت تو کرتے ہیں، شوق ذوق تو رکھتے ہیں، مگر اپنے غربت کی وجہ سے تیری بارگاہ میں قربانی پیش نہیں کر سکتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غریب امتیوں کی طرف سے تیری بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ غریبوں کو تو بہت بڑا پیکج ملا ہے۔ ہماری قربانی کرنے میں، ہماری اس بات سے سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے قربانی کرنے میں ہم جب کوئی بھی عمل ہو نا، قربانی یقین تو کرنا چاہیے قبول ہوگا، لیکن بہرحال کے ہمارے اعمال جو فساد نیت کا شکار ہیں، تو جو رب العالمین کی بارگاہ کے ریکوائرمنٹ سے تقاضے اس کے مطابق تو ہماری عبادت نہیں ہوتی، عین ممکن ہے رد کر دیا جائے کہ میں نے تمہاری قربانی قبول ہی نہیں کی، تمہاری نیت میں کچھ معاملات آ گئے تھے تو مجھے تو خالص نیت چاہیے تھی، تم نے جانور کا دکھاوا کیا، یہ کیا وہ کیا، گوشت بھی بھیجا تو 4 جگہ گا دیا وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں ہمارے اندر ہوتی ہے نا، ان باتوں کی بنا پہ عین ممکن وہ کہتے میں نے تیری قربانی قبول ہی نہیں کی، چاہے تو نے اونٹ قربان کیا ہو، میری بارگاہ کے لائق تیری قربانی تھی ہی نہیں۔ تو ہم جب قربانی کریں تو اس میں شائبہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو اور قبول نہ بھی ہو، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے جو قربانی گئی ہے نا اس امت کے غریبوں کی طرف سے، وہ تو قبول ہی قبول ہے۔ آخری آنے والا غریب امتی، آخری آقا علیہ السلام اپنے اس آخری آنے والے غریب امتی کی طرف سے بھی قربانی دے گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ قربانی والا جو جذبہ امتیوں کے اندر موجود ہے نا، حضور کی نسبت سے ہی تو ہے، تو اتنی بڑی مہربانی کر دی، اتنی بڑی مہربانی کر دی، غریب کا تڑپنا کہ میرے پاس ہے نہیں ورنہ میں بھی کرتا، غریب کے بچے بھی تڑپتے ہیں نا، جانور دیکھتے ہیں دوسروں کے تو ہم بھی جانور لے کے آئیں گے، ان کا یہ تڑپنا بلکنا، ان کا اخلاص، ان کی محبت کا جواب رسول اللہ نے خود قربانی دے کے دے دیا۔ اس سے بڑا پیکج، اس سے بڑا انعام اور غریب کو کیا چاہیے؟ حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، مجھے یہاں پہ غریبوں کے ساتھ رکھنا اور میدان حشر میں غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ غربت کوئی بری بات نہیں ہے، غربت اگر کوئی بری بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا ساتھ کیوں مانگتے، غریبوں کو اپنا ساتھ کیوں دیتے؟ اس غربت
یہ غربت اعزاز جب بن جاتی ہے، جب ہم غربت میں رہتے ہوئے، غربت میں زندگی بسر کرتے ہوئے بجائے شکوہ کرنے کے شکر ادا کرتے رہیں، تو پھر غربت آپ کو وہ اعزاز عطا کرتی ہے کہ رسول اللہ ان غریبوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو غربت کے باوجود شکوہ نہیں کرتے، اللہ سے شکوے شکایت کے بجائے ہر حال میں اس کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عید الضحیٰ کے حوالے سے غریبوں کا ایک پیکج تھا، جس فقیر نے چاہا کہ یہ فقیر آپ تک اس کو پہنچا دے، اور جیسے اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دے وہ اپنی جس پہ قربانی واجب ہو جائے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، یعنی مال بھی اللہ نے دے دیا، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو اس کا معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عظیم فریضہ جو قربانی والا ہے اس کو صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں آپ ایک بات دیکھتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے گزشتہ دنوں اس فقیر سے یہ سوال کیا کہ عید الضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے قربانی کے دن تک ناخن، جس نے قربانی کرنی ہو، ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہی سنا ہے نا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا لاجک ہے اس کی؟ تو حکم مل گیا، ٹھیک ہے، مان لیا نہیں کاٹیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ایک تو یہ حکم خدا حکم رسول ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے۔ تو فقیر نے ان سے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ جو بالوں کا نہ کاٹنا اور ناخن کا نہ کاٹنا ہے نا، یہ بیسکلی وہ جو حجاج اکرام ہے نا وہاں پہ جو حج کرنے گئے ہیں، اور حج کرنا انہوں نے جو قربانی دینی ہے، تو قربانی حج کا رکن ہے۔ حاجی اگر قربانی نہیں دے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حاجی اگر قربانی نہیں دے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس پہ حجاج کرام کے اوپر یہ شرط ہے کہ وہ بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹیں جب تک کہ وہ جانور ذبح نہ کر لیں۔ جانور ذبح کر کے پھر اپنا بال کٹوائیں اور ناخن بھی ترشوائیں۔ یہاں والوں کے لیے جو اب حج پہ تو نہیں گئے، اپنے اپنے مقام پر ہیں، تو حاجیوں کے ساتھ تو قربانی اٹیچ ہے، انہوں نے قربانی لازمی کرنی ہے۔ اب جو حاجی نہیں ہیں، جو اپنے اپنے مقامات پر ہیں، جو حج کرنے نہیں گئے، اللہ نے اس قربانی کو نکال کے دوسروں کو دے دیا کہ تم حج پہ تو نہیں جا سکے، چلو قربانی کر سکتے ہو۔ حاجی کریں گے قربانی، اور حاجی کریں گے، اور حاجیوں کے اس عمل میں ہم حج میں تو شامل نہیں ہو سکے، قربانی والے عمل میں اللہ نے اپنے شان کریمی سے، جو وہ اللہ کے مہمان ہیں نا، وہاں پہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں حاجی، رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو وہ جو حاجی وہاں اللہ کے مہمان بن کر قربانی اللہ کی بارگاہ پیش کر رہے ہیں، اس قربانی والے عمل میں اللہ نے اپنے مہمانوں کے ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ملا لیا۔ اور پھر وہ جو بالوں کا نہ کاٹنا، ناخنوں کا نہ کاٹنا، یہ حاجیوں کے لیے تھا، اس کو بھی قربانی کرنے والے کے ساتھ باقی قربانی کرنے والے بھی ایسا کریں۔ کیوں؟ اب حج پہ تو نہیں گئے نا، اچھا ارادہ تھا، دل تڑپتا ہے حج پہ جانے کا، نہ جا سکا، چلو قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کے ذریعے پھر کیا کر فرمایا کہ اب تم حاجیوں جیسی شکل بنا لو، تم ناخن بھی بڑھاؤ اور بال بھی مت کاٹو، پہلی تاریخ کے بعد 10 تک۔ یہ حاجیوں کے لیے تھا، مگر اس سے کیا ہوگا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی۔ حاجیوں کی ناخن بڑھ رہے ہیں، آپ کے بھی ناخن بڑھ رہے ہیں، حاجیوں کے بال بڑھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کاٹ رہا، آپ بھی نہیں کاٹ رہے، وہ بھی ناخن نہیں کاٹ رہا، آپ بھی نہیں کاٹ رہے، یہ کیا ہوگا؟ دور، ہزاروں میل دور بیٹھ کر اللہ کے ان مہمانوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی ہے، دور بیٹھ کر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پیچھے ایک لاجک ہے اس کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بندے اس کے وہاں پہنچ گئے، اس کی مہربانی سے جو نہیں پہنچ سکے،
اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامن کر دیا کہ ان کے جیسی حاجیوں جیسی صورت بناؤ۔ اگر بالفرض یہاں کوئی حاجی تو اگر ناخن کاٹ لے گا یا بال کاٹ لے گا اس پہ دم واجب ہو جائے گا نا، یہاں اگر کسی قربانی ہے اور اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے اگر بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، ایسے یہاں والے پہ کوئی دم نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو اضافی پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ حاجی نے اگر وہاں ایسے کر لیا تو اس پہ دم واجب آ جائے گا، اسے قربانی کے علاوہ اور الگ سے اور پیسے دینے پڑیں گے، تب اس کا حج مکمل ہوگا۔ تو ہمیں صرف اللہ نے مشابہت دی، وہ بھی فری، اگر غلطی سے کوئی کاٹ لے تو کوئی دم نہیں ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔